السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اصغر علی خان، اور آج میں آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تو بہت کم لیکن پاکستان میں اشد ضرورت ہے ایسے لوگوں کی۔ جی، آپ جس طرح سے آپ نے ادھی کا نام سنا، ایک ایسا نام جو کہ جنہوں نے اپنی زندگی ساری گزار دی لوگوں کی خدمت کرنے میں۔ اسی طریقے سے آج میرے ساتھ ایک میڈم موجود ہیں جن سے میں بذات خود بڑا انسپائر ہوا، اور میرا دل کر رہا تھا کہ ہماری یہ جو ملاقات ہے یہ جتنی زیادہ ہو سکے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے فلاحی کام کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور یہ پہلا انٹرویو ہے، یعنی یہ میڈم عرصہ دراز سے یہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان سائڈ پاکستان کے لیے یہ انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ اس پہ میں ان کا بہت نہایت مشکور بھی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے بات چیت کریں گے کہ یہ جو فلاحی کام کا جو انیشیٹو تھا یہ انہوں نے کب لیا اور اب تک یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ آپ کا۔ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ میڈم مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کام ہے فلاحی کام، کیونکہ یہ دنیا کر رہی ہے لیکن اس میں بہت سارے لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں، آج پہلی مرتبہ آپ کیمرے پہ بیٹھ کے مجھے انٹرویو دے رہی ہیں، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ جو فلاحی کام ہے اس کا انیشیٹو آپ نے کب لیا تھا؟ ویسے روٹری میں ویسے تو میں پیدائشی سوشل ورکر ہوں، کیونکہ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی رہی۔ اس کے بعد میں نے روٹری آرگنائزیشن جو ہے روٹری وہ میں نے جوائن کر لی۔ یہ میں نے یعنی کہ 2003 میں جوائن کیا تھا اس کو، اور جب سے میں اس میں کام کر رہی ہوں، اور اس میں وہ اپنی اولڈ ایج ہوم میں کام کر رہی ہوں، مدر اینڈ چلڈرن میں کام کر رہی ہوں، بیبی ابینڈنڈ میں کام کر رہی ہیں، اور بوڑھے لوگ جو ہیں اولڈ ایج ہوم میں بھی کام کر رہی ہوں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی ہم ویسے یہ تو ہمارے اپنے پروجیکٹ ہیں جو گورنمنٹ ان کو فنڈنگ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ پورا نہیں کر سکتی، تو وہ ہم مل کے سارے ان کو یعنی کہ ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں تاکہ یہ ادارے بہت اچھی طرح کام کریں، بہت اچھی طرح لوگوں کو فائدہ پہنچائے اس کمیونٹی میں۔ تو یہ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہم ایکسٹرا بھی کام کرتے ہیں، جیسے کسی کا جیسے 2 بچوں کے میں نے ہارٹ کے آپریشن کوئے جن کے ہارٹ کے سوراخ تھے، ابھی بھی کل ایک آدمی کا آپریشن ہوا ہے، بائی پاس ہوا ہے، وہ ہم نے کروایا ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کام، پانی کا کام کروایا، یعنی کہ جو لوگوں کی ہیلپ کروائی ہے ساری کرتے ہیں، سارا کلب کرتا ہے ہمارا، اور ہمارے کلب میں بہت اچھے ممبرس ہیں، بہت محنت سے کام کرتے ہیں، تو ہم اس میں کام کر رہے ہیں۔ پہلا کام جو تھا سب سے پہلا وہ کیا تھا؟ وہ کیا کام تھا جس پہ آپ کو لگا کہ انسان کی جس میں مدد کی تھی؟ اس میں کیا تھا؟ اولڈ ایج ہوم میں ہم نے ایک دن وزٹ کیا اولڈ ایج ہوم میں، تو جتنے بھی بوڑھے لوگ تھے تو فرش پہ اکڑو بیٹھے تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اتنی شدید سردی تھی جس کا کوئی حساب نہیں، وہ جیسے اپنی چادریں لپیٹ کے بیٹھے تھے، تو ہمیں بہت افسوس ہوا کہ یہ سردی میں اس طرح بیٹھے ہیں۔ نیکسٹ ڈے ہمارے کلب نے پوری وال ٹو وال کارپیٹنگ کروائی، اور وہاں ہم نے 25 کرسیاں دی، تاکہ یہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے، اور یعنی کہ کارپیٹنگ اس لیے کروائی تھی ان کو سردی نہ لگے، فرش پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے نا۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے نا کرسیاں دی تاکہ کرسیوں پہ بیٹھ کے یہ ٹی وی دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیا اولڈ ایج ہوم میں۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اولڈ ایج ہوم میں ہم نے پھر تو ہمارا وہ سمجھیں سب کچھ بن گیا، ہم نے اس میں بہت کام کیا، ان کے لیے لحاف، کمبل، سویٹرز، ٹوپیاں، گرم موزے، شوز، کپڑے، ماشاءاللہ، اور کراکری پوری ان کے لیے، جتنا بھی ادارے میں کھانے پینے کا سامان وہ سارا کچھ وہ بھی ہم دیتے رہے، کرٹنز لگوائے، ہم نے وہاں ان میں اولڈ ایج ہوم میں بہت کام کیا۔ ابھی آپ مجھے کچھ بتا رہی تھی کہ ایک ہاسپٹل ہے جس کو آپ سیلف کر رہے ہیں، ہیلپ آؤٹ، وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سینٹ جوزف میں ہم نا میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سینٹ جوزف تقریباً ہم ہر سال ان کو 40,000 کی
40,000 50,000 के दरमियान हम उनको मेडिसिन दे देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और कोई विडोज के लिए, कोई बेवा औरतें हैं उनके लिए? विडोज के लिए तो हमारा अपना एक इंस्टीट्यूशन है, विडो होम है। उसमें जो विडो होती है वो आती है, दाखिल होती है, उसमें कम से कम उसके साथ 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए, 2 लाजमी होने चाहिए। और उनको 1 साल तक एडमिशन मिलता है, और 1 साल के बाद अगर उसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन हो जाती। अगर उसकी किसी वजह से रिहेबिलिटेशन ना हो सके, बास कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं डिवोर्स का, या बास औरतें स्लो होती हैं सीखने में जी, तो वो एडवाइजरी कमेटी उसका 6 महीने तक एक्सटेंड कर देती है पीरियड। बिल्कुल सही। और वो फिर जो औरतें होती हैं उसके बाद उनको लाजमी रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। उनको जो बच्चे हैं वो वहाँ पे स्कूल है, तो वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। ये कोई एक ऐसी कहानी जिसको देख के आपको काफ़ी तकलीफ हुई हो कि ये एक ऐसा इंसान है मुस्तक जिसकी मुझे मदद करनी चाहिए, कोई ऐसी स्टोरी आपके लाइफ में गुजरी हो? ऐसे वो तो बहुत सारी गुजरी हैं। कुछ ज़्यादा बहुत दर्द दिल वाली जो थी, ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको लगी कि ये काम है जो मुझे पहले फेज़ में करना चाहिए, ऐसा कुछ? मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पास एक बच्चा आया, कोई उसकी उम्र ना 8-10 साल की थी, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बड़ा स्टाउट किस्म का बच्चा था। तो वो मेरे पास आया तो उसको पुलिस लेके आई, डिप्टी कमिश्नर ने भेजा था। तो पुलिस लेके आई तो उसके साथ ना उसका चचा भी था जो SHO था। बिल्कुल सही। तो उसका बाप एक्चुअली फौत हो गया था, बाप के मुरब्बे थे, उस बच्चे के बाप के मुरब्बे थे, और वो फौत हो गया था। तो उसकी माँ से वो जो SHO था वो शादी करना चाहता था। ठीक है। तो वो शादी करने के चक्कर में ना उस बच्चे को उसने टॉफ़ीज़ दी, कुछ बिस्किट्स दिए, इस तरह की चीज़ें कर करके ना अपने साथ मिला लिया। वो कहे कि मैंने इस चचा के साथ ही रहना, मैंने कहीं जाना ही नहीं है, मेरी माँ गलत है, ये चचा मेरा सही है, मेरा ये है वो है। तो डिप्टी कमिश्नर जब मेरे पास वो केस भेजा तो उन्होंने कहा कि आपने ना ये केस को डील करना है। मैंने कहा ये इस तरह इसका जो चचा है SHO जिसके साथ सारा कुछ ये बातें मुलव्वस है, ये यहाँ मुलाकात करने के लिए नहीं आएगा बच्चे के साथ। ठीक है। तो क्योंकि फिर बच्चा तो नहीं मानेगा मेरी बात। बिल्कुल सही। तो फिर बच्चे को मैंने ना बहुत अपने पास रखा, बच्चे को मैंने मोटिवेट बड़ी मुश्किल से किया बच्चे को। आप एक 10 साल का बच्चा है, वो किसी के साथ अटैच हुआ हुआ हो, उसको मोटिवेट करना कितना मुश्किल काम है। मैंने उसको अपने साथ खाना खिलाना, अपना साथ सुलाना, माशाल्लाह। तो मैंने सारा कुछ अपने साथ उसको करती रही। वो एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा ना मेरे बगैर रहता नहीं था। तो मैं ईद पे जाने लगी, कहता है मैं आपके साथ जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ाम करती हूँ, मैं जाऊंगी, तुम इधर रहोगी। मैंने फिर डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इसकी माँ और इसके बहन भाई सारे इस इंस्टीट्यूशन में भेजे माशाल्लाह, और उनके लिए मैंने कमरा ठीक करवाया। उसके माँ और बहन भाई सारे उस कमरे में रहे। फिर मैंने कहा कि तो मैंने जो टीचर थी उसको ड्यूटी लगाई, ये बच्चा माँ के साथ सोए, इस कमरे में अपने बहन भाइयों के साथ था, ताकि इसकी अटैचमेंट बढ़े। जब मैं 4-5 दिन के बाद आई तो बच्चा माँ के साथ बिल्कुल फुली अटैच था। बिल्कुल ठीक। तो अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अब उसकी माँ को मैंने कहा कि अब हम ऐसे करते हैं, आपके साथ इसको भेजते हैं बच्चे को। लेकिन सेशन जज का केस था। मैंने ना फिर सेशन जज को लिखा कि इस तरह से मैं उस बच्चे को उसकी माँ के साथ भेजना चाहती हूँ। खैर सेशन जज ने मुझे भी बुलाया, उस बच्चे को भी बुलाया। वैसे सेशन जज ने इतनी मेरी इज्जत की जिसका कोई हिसाब नहीं, अपनी कुर्सी के साथ मेरी कुर्सी बनाई माशाल्लाह। तो मैं वहाँ बैठी, उसके ऊपर ही साथ जज के साथ बैठी थी। तो जज ने फिर मैंने जज को सारी ये बातें बताई। तो जज ने बच्चे से पूछा तुमने अम्मा के साथ जाना है? कहता हाँ। कहता लेकिन बाजी भी साथ जाएगी। माशाल्लाह। हाँ, कहता बाजी भी साथ जाएगी, बाजी को हम अपने घर में रखेंगे। बिल्कुल सही। उसने कहा कि बाजी तो नौकरी करती है, बाजी कैसे जाएगी? नहीं, हम बाजी को अपने साथ रखेंगे, हमारी माँ के साथ जाएगी, मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगा। बहरहाल जी उसको हमने माँ के साथ भेज दिया। फिर जज ने मुझे कहा आप किस तरह चाहती है कि इनको सेटल करूँ इकोनॉमिकली? बिल्कुल ठीक। मैंने कहा कि आप इसके जो मुरब्बे हैं उनका कोर्ट ऑफ वॉर कर दें। ठीक है। और इनके ज़रूर जितने ये बच्चे हैं, माँ है,
آج کل کے زمانے کے مطابق جتنا ان کا اخراجات بنتے ہیں وہ گورنمنٹ مہینے کا اس کی ماں کو دے کے آئے. بالکل ٹھیک. اور میں نے کہا یہ پھر تاکہ اس کی جائیداد بھی بچ جائے گی اور بچہ اپنی ماں کے پاس رہے گا. اور سارا اس طرح سیشن جج بڑا خوش ہوا. اس نے کہا تم نے بڑی اچھی تجویز دی ہے. میں ایسی اس کی ساری اس کی جائیداد کوٹ آف وارڈ کی اور بچوں کو ماں کے ساتھ بھیجا. اور وہ جو چاچا تھا نا وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. بالکل صحیح. اور پھر ہم نے اس کو فالو بھی کیا, فالو اپ کیا, تو وہ بالکل اپنے آرام سے اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا, اسکول جا رہا تھا, سب کچھ ہے. اور ماں بھی ٹھیک ٹھاک تھی, اس کا خرچہ بھی مل رہا تھا, اس کی جائیداد بھی محفوظ تھی. یہ مجھے اپنا کیس ساری زندگی میں بہت اچھا لگا. ماشاء اللہ, ویری نائس. فیملی میں کتنے لوگ ہیں اور آپ کی خود بھی اتنی زیادہ ایج ہو گئی ہے تو دل نہیں کرتا کہ بس اب اتنی خدمت کر لیا بس کر دیتی ہوں؟ اچھا. میں اپنے آپ کو ابھی بھی جوان سمجھتی ہوں. ماشاء اللہ. میں کہتی ہوں کہ نہیں, میرے سے لاسٹ مومنٹ تک میں کام کروں گی. ویری نائس. فیملی میں کون کون ہوتا ہے؟ فیملی میں کون کون ہے؟ فیملی میں آپ کے کون کون ہیں؟ میرے صرف 2 بھائی ہیں. اچھا. ایک میرے بھائی ملتان میں رہتے ہیں, ایک لنڈن میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے خود شادی نہیں کی؟ نہ. تو آپ اس خدمت کے عرصے ابھی تک چل رہی ہیں کہ کیا بس اسی طرح چلتا رہا, پتہ ہی نہیں لگا وقت گزرتا کیا, شادی کا تو پتہ ہی نہیں چلا. ابھی کتنے پروجیکٹس لوپ میں ہیں, کتنے پروجیکٹس پہ آپ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں اس وقت؟ ہم 6-7 پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, بلکہ ہم نئے پروجیکٹس بھی بنا رہے ہیں. ہاسپٹل میں یہ جو ہولی فیملی ہاسپٹل میں ہے, اس میں ہم بچوں کا ایک وارڈ لیں گے تاکہ بچوں کے لیے کام کر سکیں. بعض بچے ہوتے ہیں ان کے نیوٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کی میڈیسن کا مسئلہ ہوتا ہے, اور غریب لوگ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں آتے ہیں. سرکاری ہاسپٹل میں تو ایسے ہی لوگ آتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم وہ ایک بچوں کا وارڈ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلدی ہم اڈاپٹ کریں گے. بات ہماری ڈاکٹر سے ہوئی ہوئی ہے, تو وہ کر کے پھر ہم اس وارڈ میں کام کریں گے, بچوں کے لیے بھی کام کریں گے, چھوٹے بچوں کے لیے. بالکل صحیح. زیادہ تر این جی اوز کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ وہ فنڈنگ جو ہے وہ جہاں پر لگانے چاہیے وہاں پر نہیں لگاتے, یہ خود کھا جاتے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ویسے میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ این جی اوز جو ہے نا کام کرتے ہیں, مگر یہ جو فنڈز لیتے ہیں نا ان کو دینا بھی پڑتا ہے. جیسے انہوں نے 1 لاکھ کی فنڈنگ اپلائی کی ہے تو 1 لاکھ ان کو جمع بھی کرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. میچنگ گرانٹ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن موسٹلی ان کا آرڈر تو ہوتا ہے, لیکن وہ آرڈر آپ کو پتہ ہے جس طرح مرضی سیدھے بنائیں کریں سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن وہ کر لیتے ہیں, لیکن ساری این جی اوز نہیں کرتی. اچھا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گی ساری این جی اوز کا چند کرتی ہیں جو صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں. ساری این جی اوز جیسا اخوت ہے کتنا کام کرتے ہیں اخوت والے. بالکل صحیح. اور بھی بڑی ایسی این جی اوز ہیں جو کام کرتی ہیں مگر وہ پیسہ کھاتی نہیں. آپ لوگوں کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے یا انڈیویجولی آپ لوگ اکٹھے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ہماری کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی, نہ ہم کسی سے لیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں لوگوں سے کہتے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے سانو تسی پیسے دیو, یہ نہیں ہم کرتے. ہم اپنے جو پروجیکٹ بناتے ہیں, ہم جتنے بھی ممبر ہیں ہم سارے اس کو کنٹریبیوٹ کر کے کرتے ہیں, اور ہمارے کئی ممبر بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں اس کے اوپر. اچھا. یعنی کہ اگر مطلب ہمارے ممبر سارے بہت اچھے ہیں, سارے ویل آف ہیں, تو پڑھے لکھے ہیں, تو کئی ممبرس ہیں ہم سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں, اور کئی ممبرس لیکن اگر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے پھر ہم اس کا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں اور ہم سب بعد میں سب پہ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, سب پیسے پے کر دیتے ہیں, ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا. فیس بک پیج وغیرہ اور یہ سوشل میڈیا پہ پیج نہ بنانے کی کیا وجہ ہے؟ اس سے کافی فنڈنگ آپ کو ہو سکتی ہے, مشکلات کم ہو سکتی ہیں, اس طرف آپ کیوں نہیں جا رہی؟ بس یہ مطلب کوئی خاص اتنا میں دھیان بھی نہیں دیا کہ ہمیں لوگ اتنا پیسہ دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, بس اتنا ہی ٹھیک ہے, زیادہ پیسہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ ہوتا کہ کیا کریں کیا نہ کریں. نہیں, وہ نہیں. ہم جو ہم کرتے ہیں ہم اس کا پیسہ ہم بنا لیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. کب تک خدمت کا ارادہ ہے آپ کا؟ جب تک زندگی ہے. اچھا. بیماری وغیرہ لائک ہو جائے, بڑی مشکلات ہوتی ہیں, بیمار ہو جاتا ہے انسان, مشکلات ہوتی ہیں. میں بیمار ہوں, میں تھوڑی سی شارٹلی بلائنڈ ہوں. اوکے. میرے برین سے کلاٹ نکلا, میری آنکھوں پہ ہٹ کر گیا, اور پہلے تو مجھے بالکل نہیں نظر آتا تھا, اب مجھے دھندلا نظر آتا ہے, لیکن دھندلا. اچھا. ٹھیک ہے. آپ بتا رہی تھی ایک آپریٹ کیا تھا, ایک آپریشن آپ نے کیا تھا,
کوئی انسان کسی کا آپ بتا رہی تھی اس کو لمپ بنا ہوا تھا. اچھا وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ تھا ایک غریب عورت میرے آفس میں آئی تو اس کے نا اتنا وہ جیسے لٹک نہیں رہا تھا گوشت بن کے، وہ تھوڑا اتنا بڑا لٹک رہا تھا. تو وہ آئی کہتے مجھے چکر بہت آتے ہیں، میری طبیعت خراب ہے، میں بہت غریب ہوں. تو میں نے کہا، میں نے خود ہی اس سے کہا، یہ اس سے نہیں مجھے کہا، میں نے خود ہی کہا کہ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہتی باجی یہ تو ہے یہ گوشت بن گیا، پتہ نہیں کیا لٹک رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی مجھے بہت تکلیف ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں آپریشن کروا سکوں. پھر میں نے نا آرمی ہاسپٹل کے جنرل سے بات کی، ڈاکٹر سے. تو میں نے کہا یہ غریب عورت ہے، اس کی میڈیسنس کا ہم دیں گے لیکن آپریشن آپ فری کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو جنرل صاحب سے مان گئے، وہ کہتے ہیں ہم آپریشنس کا فری کر دیتے ہیں، آپ میڈیسن آپ دے دیں. ہم نے میڈیسن پرووائڈ کی اور اس کا آپریشن ہوا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، بہت اچھی طریقے سے اپنے پھر گھر گئی. تو ہم تو ان ڈاکٹرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر میں نے 3 بچوں کا، جن کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دلوں میں سوراخ تھے، تو ان کے آپریشن کروائے. تو ان میں سے 2 تو سروائیو کر گئے، 1 بچی سروائیو نہیں کی. عافیت ہے. یہ 3 بچوں کا مجھے بتائیں، یہ 3 بچوں کا جو کیا بتا رہی تھی آپ، جس میں 2 بچے سروائیو کر گئے تھے، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ان کے دلوں میں سوراخ تھا. ٹھیک ہے. تو پھر ان کا آپریشن ہونا تھا. تو یہ آپریشن جب ان کا بچوں کا ہوا تو 2 بچے تو سروائیو کر گئے. یعنی کہ مختلف ٹائم پہ کیا، یہ نہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ سب کا آپریشن نہیں تھا، کسی آج کیا، کسی کا 2 سال بعد کیا، کسی کا 1 سال بعد کیا، اس طرح تھا. اور ایک بچی تھی تو اس کے دل میں بھی سوراخ تھا، مگر وہ بہت ویسے ہی پہلے بیمار تھی، وہ پھر فوت ہو گئی. اس کا آپریشن سے 1 دن پہلے فوت ہو گئی. کھانا ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. عافیت این جی او ہے، ہاسپٹل ہے؟ وہ این جی عافیت جو ہے اولڈ ایج ہوم ہے. ٹھیک ہے. اولڈ ایج ہوم، اور اس میں خالد صاحب ہمارے کھانا ہمیشہ لے کے جاتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں ہمیشہ، یہ خود سے آفر کرتے ہیں کہ کھانا میں دوں گا. اچھا. تو پھر ہم جاتے ہیں، ان میں کھانا بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور ہم ان کو باہر بھی لے کے جاتے ہیں. جیسے ہم نے دارالفلاح کے بچوں کو کبھی نہیں، وہ زندگی میں کبھی نہیں گئے تھے باہر، تو ہم ان کو باہر لے کے جاتے ہیں. ہمارے ایک اور تابع صاحب ہیں ہمارے ممبر، انہوں نے وہاں جتنے جھولے تھے مری کے راستے میں، ٹھیک ہے، تو 13 میل کے 17 میل کے اوپر کوئی کلب ہے، کوئی پارک. اچھا. تو اس پہ آپ لے گئے کہ جتنے جھولے تھے بس سب ان بچوں کو دلوائے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں فری. ویری نائس. تو وہ ہم نے ان کو کھانا وہاں کھلایا، ان کو ہم نے جسٹ ایسے ہی ان کے لیے گفٹ تقسیم کیے، ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں سنی کہ ترانہ سنا دو، پاکستان زندہ باد کہہ دو، جو چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں سے کروا کے نا ان کو پھر گفٹ بھی دیے ہم نے. اچھا. اور کھانا بھی دیا، کھانا خالد صاحب نے دیا. اچھا میڈم، 2003 سے لے کر 2023 اب چل رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، 20 سال سے آپ خدمت کر رہی ہیں. تو کسی نے سراہا ہے ان چیزوں کو جو آپ خدمت کر رہی ہیں، ان چیزوں کو کسی نے سراہا بھی ہے یا نہیں؟ ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جہاں کام کیا مجھے سب نے اپریشیٹ کیا. چاہے میرا جو دفتر تھا اس میں یعنی کہ جو ہمارے ملک کا صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، میرے دفتر میں اس نے وزٹ کیا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں. اور ویسے یہ ہے کہ میں نے اس میں روٹری میں تو خیر میں نے بہت کام کیا. میں نے سوشل ویلفیئر میں بھی بہت کام کیا. جب زلزلہ آیا تھا، طارق عزیز جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک منی ہاسپٹل بنایا تھا بچوں کے انجریز کا. ٹھیک ہے. اور میں وہاں کے انہوں نے مجھے ایز اے ایڈمنسٹریٹر وہاں لگا دیا. بالکل کیا ایز اے ایڈمنسٹریٹر کریں گی. وہ جو بچوں کا وارڈ کا ساتھ کام تھا وہ سارا میں کرواتی تھی. ڈاکٹرس 3 وقت ڈاکٹرز آتے تھے، نرسز آتی تھی. بچوں کے جو ہیڈ انجریز ہوئی تھی، بازو ٹوٹے ہوئے تھے، بچوں کا تھا نا منی ہاسپٹل، تو وہ بچوں کے سارے کروائے. پھر میں نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا سب کو. کشمیری تھے، آپ کو پتا، مجھے نہیں پتا آپ کشمیری ہیں کہ نہیں ہے. کشمیریوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا. اچھا صحیح. ہاں ٹھیک ہے. اب زلزلہ آیا تھا ان دنوں میں، وہ بھی آپ بتا رہی تھی کہ زلزلے میں آپ لوگوں نے کافی امداد کی ہے. میں کہتی میں دن رات میں نے زلزلے میں کام کیا. ان بچوں کا
یہی بچے تھے زلزلے میں, کشمیر کے زلزلے میں یہ بچے انجرڈ ہوئے تھے نا. اچھا, اور یہ سیلاب وغیرہ جو آیا تھا اس میں بھی آپ بتا رہی تھی آپ نے کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس میں, سیلاب جو آیا تھا. اپنے خالد نے تو بہت ہی کام کیا, ویسے ہمارے سارے کلب نے بھی کام کیا, یعنی کہ خوراک پہنچائی لوگوں کو, یہ ہم نے یہ سارے کام ہم نے کیے. لیکن جو خالد ہے یہ پرسنلی وہاں اسے مظفر گڑھ کے ایریے میں, راجن پور کے ایریے میں یہ گئے ہیں اور انہوں نے کام کیا. اچھا, کوئی ایوارڈز وغیرہ بھی آپ کو ملے ہیں؟ مجھے ورلڈ ایوارڈ ملا ہوا ماشاءاللہ کمیونٹی میں کام کرنے کا. صحیح. اور مجھے شیلڈز تو ہر دفعہ ملتی ہیں, بہت ملتی ہیں مجھے میرے اپریشیشن کے کام کے, لیکن مجھے ورلڈ ایوارڈ ملا ہوا. کوئی عوام کو پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ عوام کو میں تو یہی پیغام دوں گی کہ زندگی بڑی چھوٹی ہے, چاہے اپنے آپ 100 سال جی لیں لیکن وہ بھی چھوٹی ہے. آپ اگر انسانیت کی بھلائی کے لیے جو بھی کام کر سکتے ہیں, چاہے چھوٹا ہو, چاہے ایک راستے سے آپ اینٹ ہٹا دیں, وہ بھی آپ کا صدقہ ہے. چھوٹے سے چھوٹے کام سے میں بڑے کام کی بات نہیں کروں گی, میں چھوٹے کام سے, میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کام کیا جائے چھوٹے کام سے شروع کیا جائے, وہ آپ کو کمپلیٹ کرتا ہے, وہ آپ کو بڑا راستہ دکھاتا ہے. چھوٹا کام, آپ اگر بڑے کام کو سٹارٹ کریں گے وہ کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے پھٹافٹ, کیونکہ آپ کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہوگا, وہ کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ آپ بڑے کام کو نا کمپلیٹ کر سکے. ہمیشہ چھوٹے کام سے سٹارٹ کریں, چھوٹا کام آپ کو تقویت دے گا اور وہ آپ کو اپنی منزل تک لے جائے گا. بالکل ٹھیک. اور یہ ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ جہاں بھی بھلائی کا کام ہو, جہاں بھی کر سکتے ہو, اس کو کبھی نہ چھوڑیں اور ضرور کریں, اور اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے. اللہ اگر آپ ایک کام اچھا کریں گے, اللہ تعالیٰ 10 کام آپ کے اچھے کرتا ہے. بے شک بے شک. میں تو یہی کہوں گی کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں, یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھلائی کریں. آپ اسی کے ساتھ بھلائی کرتے کرتے آپ کو عافیت ملے گی. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ.